على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام برادر عزیز مولانا عبدالغنی صاحب کہ کہنا مسجد جا خادمہ ہیں، خصوصاً حاضرین مجلس میں اسنجی جماعت جا اکابرین بزرگان دین، خصوصاً مولانا غلام محمد صاحب، بہو شاہد صاحب، بیا مجھا آئل محلے کھاں ویجھے کھاں پرے کھاں تمام آئے ہوئے جملہ احباب، حاضرین مجلس، اور خصوصاً آج اس پروقار تقریب اور جامع مسجد علی المرتضیٰ کے افتتاح کے میرے میزبان برادرم محترم جناب بھائی عبدالوحید صاحب اور دیگر تمام حاضرین، میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ بڑی محبت سے چاہت سے آج کے پروقار اس عظیم الشان اس مسجد کے آغاز اور جمعۃ المبارک کے افتتاح کے موقع پر آپ آئے۔ اللہ نے مجھے بھی سعادت بخشی، میں نے بھی حاضری دی محض اللہ کی رضا کے لیے۔ میں آپ کی زیارت سے مستفیض ہو رہا ہوں، آپ اکابرین کی زیارت سے، احباب اور ساتھیوں دوستوں کی زیارت سے۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہم سب کی یہ حاضری قبول فرمائے۔ اس کے بعد ہم نے جو اس مسجد کا آغاز جمعۃ المبارک کے اس عظیم اجتماع سے اور جمعہ کے فرض کی ادائیگی سے، خطبہ اور نماز سے ہم نے آغاز کیا ہے، بسم اللہ کی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ آج کی جمعۃ المبارک کی عظیم الشان عبادت، ہمارا خطبہ اور ہماری نماز اور ہماری جماعت اور ہماری ہونے والی دعا اور یہ ابھی اس وقت کی جو یہ تھوڑی سی مجلس ہے 10-15 منٹ کی تقریب ہے، اللہ اس کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ میں خصوصاً اپنے میزبان محترم جناب بھائی عبدالوحید صاحب، مولانا عبدالغنی صاحب، مولانا غلام محمد صاحب اور پوری جماعت کو تہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے اس مسجد نو کی تعمیر پر، آغاز و افتتاح پر دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ عظیم کار خیر قبول و منظور فرمائے۔ ابھی مجھے بتایا گیا کہ کم و بیش 23.5 لاکھ روپے کی لاگت سے یہ کام جو ابھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ مکمل ہوا ہے۔ یقیناً چند تقاضے ابھی بھی باقی ہوں گے۔ میں دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی بقیہ کام کے جو تقاضے ہیں وہ بھی عافیت کے ساتھ مکمل فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، میں چند باتیں اور اپنی معروضات میں عرض رکھوں گا۔ نمبر 1 کہ جہاں تک اس مسجد تعمیر نو کا تعلق ہے، یہ بہت عظیم عمل ہے، کار خیر ہے۔ مسجد کی تعمیر کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ اس مسجد میں زیادہ حصہ لگانا یا تھوڑا لگانا، 10 روپے لگانا یا 100 روپے لگانا، 500 یا 1000 یا لاکھوں لگانا، ایک اینٹ لگانا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو بھائیو، یہ کاری خیر، ان کا اجر و ثواب ہمیں آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق بخشے تو اللہ کی سرزمین پر ہم مسجد ضرور بنائیں۔
ایک تو مسجد بنانا یہ مومن کا شیوا ہے، مسجد منہدم کرنا، مسجدیں گرانا یہ کافروں اور منافقوں کا کام ہے۔ مساجد اللہ کا گھر ہیں، اسلام کے دینی یہ مراکز ہیں، مدارس، مساجد، خانقاہیں، تبلیغی مراکز، یہ درس و تدریس کے جہاں اعمال ہوتے ہیں، قرآن و سنت پڑھایا جاتا ہے۔ جیسے بتایا مولانا عبدالغنی صاحب نے، اس مجلس میں تقریب بھی ہے، بچوں نے قرآن ختم کیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، مدرسہ اور مسجد، قرآن و حدیث یہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں، لاگو اور لازم اور ملزوم ہیں۔ انشاءاللہ تعالی قیامت کی صبح تک مسجد بھی رہے گی، مدرسہ بھی رہے گا، قرآن بھی رہے گا، حدیث بھی رہے گی، ہم قبول ہو جائیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ مساجد تعمیر کرنا یہ مومن کا کام ہے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے؟ تو ہم مساجد سے محبت کریں، مدارس سے محبت کریں۔ یہ خیر کے مراکز ہیں، یہ امن و سلامتی کے مراکز ہیں۔ ان بنانے والے، ان مدارس مساجد میں خدمت کرنے والے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے، ان سے محبت کریں۔ یہ محبت انشاءاللہ قیامت میں ہمیں نفع دے گی۔ انشاءاللہ ہم قیامت میں ہمارا حشر ان کے ساتھ ہوگا، ہم ان کے مطابعت میں، ان کے تابع داری میں، ان کے پیچھے لگ کر انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم جنت میں جائیں گے۔ اس لیے ان سے محبت کرنا، کبھی اہل دین سے، اہل حق سے نفرت نہ کرنا۔ مسجد بنانا مومن کا کام، مسجد اللہ کا گھر۔ میرے نبی نے مسجد کے تعمیر پر کیا بتایا؟ من بنا للہ مسجدہ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ یقیناً جس اللہ کے بندے نے، محترم صاحب نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، اپنی جان کھپائی ہے، اپنا مال لگایا ہے، اپنے مرحوم بھائی حفیظ الرحمان اور اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کار خیر کی برکت سے ان کو جنت کے بالا خانے میں ان کو مقام عطا فرمائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، دوسری بات، یہ جتنی بھی مساجد ہوں، چھوٹی یا بڑی، قصبات کی یا شہروں کی یا محلوں کی، گاؤں کی، ملکوں کی، یہ شاخیں ہیں بیت اللہ کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب سیدنا ابراہیم و اسماعیل باپ بیٹے، ابراہیم معمار و مستری ہے، اسماعیل مزدور ہے، بیت اللہ کے بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، تعمیر کرنے کے بعد دعا کی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، بڑی خدمت سر انجام دی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں۔ تعمیر کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، ہمیں اس تعمیر پر فخر نہیں ہے، ہم عاجزی اختیار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس ہماری خدمت کو قبول فرما۔ آج میں دعا کرنے آیا ہوں، آپ سب مل کر دعا کریں کہ اس کار خیر کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، شرف قبولیت عطا فرما کر اس کا ثواب مرحوم کے ارواح کو عطا فرمائے۔ ہم کوئی بھی کار خیر کریں، نیکی کا کام کریں، اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے کریں، ریا کے لیے، نمود کے لیے، شہرت کے لیے نہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ مسجد کی تعمیر بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، نظر و نیاز بھی اللہ کے لیے، رکوع سجدہ بھی اللہ کے لیے، دعا بھی اللہ کے آگے۔ ہاتھ اللہ نے دی ہیں تو اللہ کے سامنے پھیلائیں، یہ گھٹنے اللہ نے دی ہیں تو اللہ کے در پر جھکائیں۔ ہماری یہ دعا ہو کہ اللہ جو بھی ہم نیکی کریں اللہ قبول فرما، رد نہ کرنا، محروم نہ کرنا۔ نیکی کرنا آسان ہے،
بچا کر اپنے ساتھ قبر میں لے جانا مشکل ہے۔ اس لیے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو بچاؤ، اپنے اعمال کو محفوظ کرو۔ میرے محترم دوستو بھائیو، اگلی بات کرنے لگا ہوں جو کام کی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر عظیم احسانات ہیں، بڑے احسانات ہیں، بڑے احسانات ہیں۔ خود اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام میں نے تمہیں دیا ہے، اپنا مقبول محبوب دین دیا ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ وجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے، اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ اے امت محمد کنتم خیر امہ، تم بہتر امت ہو، تم افضل امت ہو۔ وجتباکم، اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے، تمہیں پسند کیا ہے، تمہیں چنا ہے، بن مانگے رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا ہے، ہمیں بن مانگے اس کا امتی بنایا ہے۔ لقد من اللہ کے بڑے احسانات ہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارا ابا ابراہیم ہے، تمہارا دین ملت ابراہیمی ہے۔ هو سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان ہے۔ من قبل وفی ھذا، قرآن سے پہلے بھی اور قرآن میں بھی۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم، قیامت میں رسول تم پر گواہ ہوگا، یہ تمہاری عظمت ہے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم اور امتوں پر تم گواہ بنو گے۔ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء سے پوچھیں گے بتاؤ امتوں کا حال احوال کارگزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں نے اپنی امت کو توحید و رسالت کا پیغام سنایا۔ امت محمد ہم اور آپ اقرار کریں گے ہاں ربا تیرے محبوب نبی ہمارے نبی نے ہمیں دین پہنچایا، اور نبی دعویٰ کریں گے ہم نے دین پہنچایا، ان کی امتیں مکر جائیں گی، انکار کریں گی ہمیں دین نہیں ملا۔ امت گواہی دے گی کہ یہ امتیں جھوٹی ہیں، امت محمد ہم اور آپ کہیں گے اللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے نبیوں نے ان کو دین پہنچایا۔ پچھلی امتیں مجھ پر آپ کے اوپر امت محمد پر جرح کرے گی، اللہ یہ کیسے گواہ بن سکتے ہیں، ہمارے دور میں تو یہ نہیں تھے۔ گواہ وہ ہو جو موجود ہو۔ پچھلی امتیں ہم پر جرح کریں گی امت محمد پر کہ ربا یہ تو نہیں تھے، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے نبیوں نے ہمیں دین پہنچایا۔ امت محمد کہے گی ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا، ہمیں ہمارے نبی نے بتایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو توحید کا پیغام سنایا ہے، اور حضور کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ بھی سچا، قرآن بھی سچا، ہمارا نبی بھی سچا۔ حضور امت محمد کے گواہ کی تصدیق کریں گے۔ یہ ہماری عظمت ہے، یہ ہماری عزت ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے۔ اللہ کے امت محمد پر بڑے بڑے احسانات ہیں۔ کہنے لگا ہوں جملہ دل کے پٹی پہ لکھنا، ان عظیم احسانات کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے در پر یہ جبین نیاز جھکائیں۔ اللہ نے سارے احسانات جتا کر کیا فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جو احکام جسم اور بدن کے متعلق ہیں ان احکامات میں سب سے اہم نماز ہے، جو احکام مال کے متعلق ہیں ان میں سب سے زیادہ زکوٰۃ ہے، اس لیے فرمایا خصوصاً نماز و زکوٰۃ کا اہتمام کرو، تمام احکام الہیہ کی اطاعت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو اللہ کے سامنے رکوع بھی کرو، جھکاؤ اپنے گردنوں کو، اپنے کمر کو، اپنے پشت کو اللہ کے سامنے رکوع بھی کرو، واسجدوا سجدہ بھی کرو، یہ پیشانی میں نے دی ہے، میرے سامنے جھکاؤ، سجدہ کرو۔ اور پھر یہ بھی بتایا میرے نبی نے
بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ہم سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کے قدموں میں ہوتے ہیں۔ ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، تمام احکام اللہ کے پورے کرو، فرما برداری کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور سارے خیر کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو۔ یہ مسجد کی تعمیر کار خیر میں ہے۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ کہتے ہیں کر بھلا ہوئے بھلا، اللہ کے لیے بھلائی کے کام کرو، اللہ محروم کرے گا، اللہ چھوڑے گا۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، محنت کرو اللہ کے واسطے جس طرح محنت کرنے کا حق ہے۔ تمام احکام الہیہ کی پیروی کرنے میں فرمایا خلوص کے ساتھ، قوت کے ساتھ پوری طاقت خرچ کرو، محنت کرو، کوشش کرو۔ اللہ کے تمام احسانات کا حق یہ ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ شکریہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کریں۔ بھائی مسجدیں کس کے لیے بنائی ہیں؟ عبادت کے لیے۔ مسجدیں کس کے لیے بنی ہیں؟ نماز کے لیے۔ میرے محترم دوستو، مساجد کی آبادی نماز کے ساتھ ہے، مسجد کی آبادی نماز کے ساتھ ہے، مسجد کی آبادی زیب و زینت سے نہیں ہے، مسجد کی آبادی نماز کے ساتھ ہے۔ میرے محترم دوستو، تمام اعمال میں اہم ترین عمل نماز کا ہے۔ اب اللہ نے آفت کا معاملہ کیا، اللہ نے مہربانی فرمائی، مولانا نے کوشش کی، آپ لوگوں نے کوشش کی، جماعت نے فکر کیا، بڑے اکابرین نے سرپرستی کی، اللہ نے اپنے بندوں کو تیار کیا، انہوں نے اپنا مال لگایا، جان لگائی۔ اب نماز پڑھنا ہمارا کام ہے، اہل محلہ کا کام ہے۔ دکان والے جو ہیں، پمپ والے جو ہیں، گزرنے والے یہاں سے اس مسجد کو آباد کریں۔ آبادی مسجد کی نماز کے ساتھ ہے۔ اور جو محلے والے ہیں جن کے گھر قریب ہیں، اپنے بچوں کو مسجد میں قرآن کریم پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ مسجد مکتب کی آبادی قرآن سے ہے، نماز سے ہے۔ میں دعا کرنے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کار خیر کو، اس عظیم قربانی کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا خصوصی ثواب مرحوم حفیظ الرحمن، ان کے والدین اور تمام جس نے اس میں جو خدمت کی ہے، جو محنت کی ہے، 10 روپے دی ہیں، سیمنٹ کی بوری دی ہے، 5 روپے دی ہیں، ریتی کرش دی ہے، سریہ دیا ہے، مزدوری کی ہے، جس نے جو کچھ کیا ہے، ان کے علاوہ بھی سب کے کار خیر کو اللہ قبول فرمائے، پیسے پیسے کو، پائی پائی کو، اینٹ اینٹ کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس افتتاح کو مبارک فرمائے، اس افتتاح کو آغاز کو مبارک فرمائے۔ میرے قابل علماء آئے ہیں، میں ان کے موجودگی میں زیادہ بات کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، جمعہ بھی ہو گیا ہے۔ بس یہ محبت تھی مولانا کی اور بھائی عبد الوحید کی کہ شفقت کی، مجھے مدعو کیا، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ سوسائٹی کی مرکزی مسجد کی امامت ہے، 2-2.5 ہزار بندے وہاں ہوتے ہیں، وہاں میں نے بیان کیا ہے، پھر چلا ہوں ان کی محبت میں آپ کے پاس آ کر خطبہ نماز کی ہے اور بیان بھی کیا ہے، اور ابھی دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس وقت جو تقریب ہے بچوں کے ختم قرآن کی انشاءاللہ وہ بھی کریں گے، اور اس سے پہلے تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لیں تاکہ اس حال ثواب بھی ہو جائے۔ پوری جماعت کے لیے دعوت کا انتظام بھی ہے، کھانے کا انتظام بھی ہے، سارے محبت سے درود شریف، کسی کو الحمد آئے، کسی کو ذکر آئے، کلمہ آئے، 2-4 منٹ اس حال ثواب کی نیت سے کچھ نہ کچھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا احد اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مولانا پروگرام کھلائیں جی، پھر تقریر کریں، پودو آ گئے جی سر۔ اولیاء المقربین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا مولا کریم، یا رب کریم، آج مبارک جمعے کا دن ہے، تیرا مبارک گھر مسجد ہے، اللہ تعمیر نو ہے، یہ تعمیر نو جامع مسجد علی المرتضیٰ، یا مولا کریم آج جمعہ کی نماز سے اس تعمیر نو مسجد کا
یا مولا کریم اس نئی مسجد کا جمعہ اور خطبہ اور نماز سے یا مولا کریم افتتاح کیا ہے، آغاز کیا ہے، اس تعمیر نو کو قبول فرما، تعمیر نو کو اللہ قبول فرما، اس کار خیر کو قبول فرما، اس مسجد کی تعمیر کو، خدمت کو قبول فرما، یا مولا کریم، یا مولا کریم قبول فرما، یا مولا کریم تیرا مبارک گھر ہے، یا مولا کریم جمعے کا دن ہے، دعا کے قبولیت کی گھڑی ہے، یا مولا کریم نیک مجمع ہے، علماء موجود ہیں، صلحاء موجود ہیں، اتقیاء اکابرین موجود ہیں، میرے جماعت کے بزرگ موجود